تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن اور صاحب قرآن، یہ ہمارا 19واں پروگرام ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم نہ بناؤ یہود کو اور نصارہ کو اپنا سرپرست، اپنا دلی دوست۔ بعض ہم اولیاء بعض، اللہ فرما رہے ہیں وہ بعض جو ہے بعض کے سرپرست بنے ہوئے ہیں یا بنتے ہیں۔ من یتولہم منکم، اور جو بھی ان سے دلی طور پر دوستی کر لے گا اور ان کو بہت سارے راز بھی بتانا شروع کر دے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم وہ جو اللہ کی بات نہ مانے، ظالم وہ جو اللہ کے علاوہ سمجھتے ہوں کہ کچھ اور بھی مددگار ہیں، ظالم وہ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نظام کے علاوہ دوسرے نظام زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ظالم وہ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بجائے ہمیں ورلڈ بینک دے گا یا کچھ اور کوئی اور دیں گے تو ہماری معاشیت چل سکے گی، یہ سب کچھ ظلم میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سمجھنا کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی کچھ کرے گا تو صرف اللہ کے اذن سے ہی ہو سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت اور لے لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 28 ہے سورہ آل عمران، آیت سورہ نمبر 3 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو، ان لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے اور جو اللہ کو مان کے بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جو اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہیں مانتے، اپنا سرپرست، اپنا ولی، اپنا دوست، دلی دوست۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ، جو بھی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، پھر اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اس نے خود ہی اپنا تعلق ختم کر دیا کہ جو اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ ہاں، یہ کہ تمہیں ان کی طرف سے کوئی خطرہ ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن پھر بھی دوستی ہوگی، دلی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگی، اور انسان مومن جو ہے وہ اپنے دین کے ساتھ خالص ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں ذکر کیا۔ اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور یاد رکھو تم نے لوٹ کر تو پھر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہود کے جو 3 قبائل جو مدینے میں آباد تھے، جن کے ساتھ میثاق ہوا اور انہوں نے ہر دفعہ میثاق کو توڑا، جب بھی کیا ہر مرتبہ توڑا، اب ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کو کیوں جلا وطن کیا گیا، کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے رہے، انہوں نے کیا کیا، کیا کیا شرارتیں تھیں ان کی، وہ سب انشاءاللہ تعالی ہم آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو قبیلہ جس نے شرارت شروع کی وہ بنو قینقاع تھا۔ 3 قبیلے جن سے میثاق ہوا تھا، جن سے میثاق مدینہ ہوا تھا یہود کے۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے شرارتیں شروع کی۔ غزوہ احد کے بعد یہود نے جب دیکھا کہ مومنوں میں سے 70 تقریباً شہید ہوئے ہیں، الحمدللہ شہید ہوئے ہیں، تو اب ان کی شرارتیں اور بڑھ گئیں، ان کے حوصلے بھی بڑھ گئے۔ اب انہوں نے مختلف شرارتیں کرنی شروع کی۔ ایک دفعہ اوس اور حضرج ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بائی بائی کر دیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے اندر الفت پیدا کر دی تھی، ایسا اخلاق، اللہ اکبر، قبیلوں کو شیر و شکر دکھایا، ایک جیسا کرتے ہو، راضی ہو گئے سب ایک دوسرے سے۔ جنگ بیاس جو کہ تقریباً 100 سال چلی، اس کے بعد ان کی بڑی دشمنی تھی اور یہ آپس میں بڑے طنزیہ شعر بھی کہتے تھے، ایک دوسرے کو حجت بھی کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یہودی جس کا نام شاس بن قیس تھا، وہ آیا اور اس نے جا کر وہی قصے شروع کر دیے جو ان کی جنگوں کے تھے، اور قریب تھا کہ اوس اور حضرت ایک دفعہ پھر برک اٹھتے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کے ان کو بتایا کہ اللہ نے کیا تمہارے اندر الفت پیدا نہیں کر دی؟ کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی تمہارے پر مہربانی نہیں ہوئی؟ تم پھر وہی باتیں کر رہے ہو؟ تو ان کو فوراً نہیں سمجھ میں آئی، وہ پلٹے اس بات سے۔ پھر ایک قصہ اس طرح ہوا کہ یہود نے بنو قینقاع کے قبیلے میں ایک مسلمان عورت گئی، تو اس شخص نے کچھ خریدنے کے لیے وہ بیٹھی تھی، تو اس شخص نے شرارت کی، ان کے کپڑے کا ایک کنارہ کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ کھڑی ہوئیں تو برہنہ ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان پاس تھا، اس کو یہ شرارت اچھی نہیں لگی، اس نے اس یہود سے جھگڑا کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب یہودیوں نے کہا جی ہاں، یہودیوں نے اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب شرارتیں اتنی بڑی کہ ایسی شرارتیں بار رہی تھی اور یہ ایسی زیادتی کر رہے تھے۔ یہود کے تینوں قبائل میں سب سے زیادہ اگر جنگجو تھے اور بہادر تھے تو یہ بنو قینقاع ہی تھے، ان کو بڑا مان تھا اپنے جنگجو ہونے کا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے حکم کے مطابق، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اگر تمہیں کسی قوم سے خدشہ ہو کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ برابری کی سطح پر توڑ دو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اور دیکھو اللہ خائنین جو خیانت کار ہے نا، معاہدہ کیا مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر خیانت کر رہے ہیں، اللہ ایسے خیانت کاروں کو پسند نہیں فرماتا۔ بنو قینقاع پر چڑھائی کی گئی کیونکہ انہوں نے مسلمان کو قتل کیا تھا، اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں تھیں، پاور جتنی بھی تھی، لیکن الحمدللہ حمیت اور غیرت جو ہے وہ زبردست تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شوال میں ان کا محاصرہ کیا گیا۔ مہینہ جو ہے شوال چل رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے غزوہ احد ہو چکی تھی۔ ان کا محاصرہ تقریباً 15 دن کیا گیا، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے سامنے آنے کی جرت نہیں کی۔ یہ قلعے کے اندر اپنے آپ کو محصور ہی رکھا انہوں نے، باہر آ کر جنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 15 دن یہ محاصرہ جاری رہا۔ پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے ان کی سفارش کی کہ ان کا محاصرہ ختم کر دیا جائے، اور سعد بن صامت رضی اللہ عنہ جو ان کے حلیف تھے، انہوں نے کہا جی وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، تو انہوں نے ان کے لیے جلا وطنی کا حکم دیا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے کیونکہ ان کی شرارتیں بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کو جلا وطن کیا گیا، ان کو ٹائم دیا گیا کچھ دنوں کا کہ اپنا جو بھی لے کے جا سکتے ہو آرام سے اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ کوئی 10 دن 8 دن کے بعد یہ خود ہی اپنے سارے قلعے اور اپنے گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ لوگ حضرات کے علاقے کی طرف کوچ کر گئے اور وہی جا کر آباد ہوئے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہوا وہ بنو نذیر کا ہوا۔ بنو نذیر جو کہ مسلمانوں کے ساتھ میثاق کر چکے تھے، بنو کلاب جو مسلمانوں کا حلیف تھا، یہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ حلیف تھا، اور یہ بات میثاق میں طے ہو چکی تھی کہ جو یہود کے حلیف ہوں گے اور اسی طرح جو مسلمانوں کے حلیف ہوں گے وہ اسی معاہدے میں شامل سمجھے جائیں گے۔ یہود کے بنو نذیر نے بنو کلاب کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے لیے کہا، پہلے یہ بہانے کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ آجیں ہم آپ کو دیت دیتے ہیں، لیکن یہ کچھ اور سازش اختیار کر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ، بہت سارے تھوڑے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ نے کہا ٹھیک ہے دیت کا معاملہ ہے تو جا کے دیت طے ہو اور دیت لیجیے، بس ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بہت میرا خیال ہے کچھ ہی صحابہ تھے، کوئی 5 7 8 10
تعداد اب صحیح میرے ذہن میں نہیں ہے، تو بہرحال جو آتی ہے مفسرین نے مختلف تعداد بھی دی ہوتی ہے بعض جگہ پر۔ تو آپ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا ابو قاسم آپ بیٹھے تشریف رکھیں، ہم آپ کے لیے دیت کا انتظام کرتے ہیں اور پھر کر لیتے ہیں معاملہ طے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ ایک دیوار کے ساتھ، ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کے، اتنے میں یہود کے ساتھی ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ یہ موقع جو ملا ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کون ہے جو اوپر سے جا کر چکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً اٹھ کر چل دیے، صحابہ بھی آپ کے فوراً پیچھے آ گئے اور آپ وہاں سے نکل آئے اس قبیلے سے۔ لیکن ان کی سازش جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے ان کو صرف 10 دن کا الٹیمیٹم ملا کہ جاؤ 10 دن میں تمہارے لیے تم اس یثرب کو، مدینے کو خالی کر دو، ورنہ 10 دن کے بعد ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 10 دن گزر گئے لیکن انہوں نے اس کو خاطر میں نہ لیا، اور خاص کر کے منافقین جو ان کے حلیف تھے وہ ان کو بڑا حوصلہ دے رہے تھے، ان کی بڑی حوصلہ افزائی کر رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو، اگر تم میں نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تمہارے ساتھ وہ قتال کریں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر ان سے لڑیں گے، مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، جس کا ذکر آتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 11 میں، الم تری الی الذین نافقوا، اللہ فرمانے کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ تھا نفاق کا، یقولون لاخوانہم، کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے یعنی یہودیوں سے، یقولون لاخوانہم الذین کفروا، ان لوگوں سے، من اہل الکتاب، وہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تھی، ان سے کہہ رہے تھے لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کے ایک کی بھی بات نہیں مانیں گے، یعنی ان کا مطلب تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر، وَإِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم سے قتال کیا جائے، وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم یقیناً تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرمانے کہ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، اللہ کو ان کے دلوں کے حالات کا پتہ ہے کہ ان میں کتنا نفاق ہے، وہ صرف اپنے فائدے کا کام سوچتے ہیں منافق۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکلے بھی تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے، وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر وہ قتال کریں گے مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر یہ مدد کرنے کے لیے آ بھی جائیں گے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر جائیں گے، ساتھ نہیں دیں گے، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر یہ مدد نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے اصل کیا مسئلہ ہے، نفاق کیا ہے، کیا مسئلہ ہے یہود کے دل میں، اور نفاق جو منافق تھے جن کو قرآن میں مومنوں کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے لیکن ان کی بیماری کو بار بار واضح کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، اے مومنو یہ تم سے تو ڈرتے ہیں بہت زیادہ، فی صدورہم، ان کے دلوں میں تمہارا تو خوف ہے، من اللہ، اللہ کی بجائے، اللہ اکبر، اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا آج امت کا یہ حال نہیں ہو گیا کہ اللہ سے زیادہ ان کو دوسرے لوگوں سے، سپر پاور سے ڈر لگتا ہے، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ عنقریب اقوام عالم تم پر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے، اللہ اکبر، دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت بڑے ہو، بہت بڑھ جاؤ گے، بہت زیادہ ہو گے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن کی۔ فرمایا ما وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، موت تمہیں بری لگے گی،
کبھی نہیں جانا، دنیا میں رہنا چاہیے، دنیا سے جانا نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ان کا حال یہ ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 14 ہے، لا یقاتلونکم، یہ ہرگز تم سے قتال نہیں کریں گے مومنو، جمیعاً کٹھے ہو کر، مگر یہ کہ قلعے بند ہو کر تم سے لڑائی کریں گے، سامنے آ کر کتنی ہمت، او من ورائی جدر، یا دیوار کے پیچھے سے، باسہم بینہم شدید، ان کے آپس میں تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، آپس میں بھی یہ بڑی آپس میں حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تحسبوہم جمیعا، تم سمجھتے ہو یہ منافق اور یہ یہود آپس میں کٹھے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تمہارا گمان ہے کہ یہ کٹھے ہیں مومنو، وقلوبہم شتیٰ، دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ساری آیتیں آج اپنے اوپر رکھ کے ہم پڑھتے جائیں کہ آج کیا حال ہے ہمارا، کتنے ملک ہیں 57، کیا واقعی ہم کٹھے ہیں؟ ہمارے دل پھٹے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہر ملک کسی کو اپنا اللہ نیشنلزم کیا خیال ہے کہ جی ہاں قومیت کا مسئلہ ہے، کہیں علاقے کا مسئلہ ہے، کہیں ذات کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اللہ فرما رہے یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ قوم ہے جن کو عقل ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، جتنا مرضی آپ نے آپ کو سمجھ لے کے سمجھدار ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 2 سے لیتے ہیں کہ یہ واقعات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہ ذات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، معاہدے کی پاسداری نہیں کی، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، جب کٹھے ہوئے تھے، اول طور پر جمع ہوئے تھے، ما ظننتم ان یخرجوا، اے مومنو تمہیں یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی نکل جائیں گے، وظنوا انہم مانعاتہم حصونہم، اور تمہارا خیال تھا کہ یہ اپنے قلعوں کے اندر رہ کر، بلکہ وہ چیز سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے اپنے آپ کو، یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، مومنوں کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ اتنی جلد یہ نکل جائیں گے، کیونکہ وہ گمان یہی کر رہے تھے انہم مانعاتہم حصونہم من اللہ، کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے، ان کو جو انہوں نے اپنے قلعہ بند کر لیا مضبوط قلعے، ان کو بچا لیں گے اللہ سے، اللہ اکبر۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کو اس طرف سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، کیا کیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اب وہ ڈرنے لگے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنے والا ہے، اللہ کرے کہ آج جو رعب ہمارے دلوں میں آ گیا ہے، دیکھیں یہود بھی امت مسلمہ سابق تھی، اللہ کو ماننے والے تھے، نصارہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، یہ انہوں نے اس طرح کا جو ہے مشترکہ طور پر اس طرح کا شرک نہیں کیا، عزیر علیہ السلام کو ان کے کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا کا قرار دیا، ادروائز یہ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن ان کو اپنی نسلی تفاخرت بہت تھا کہ ہم یہود ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اب یہ ڈرنے لگے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ، اللہ اکبر۔ پھر جب مسلمانوں نے الٹیمیٹم دیا اور ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ آج ہی ابھی یہ دن، یہی دن ہے کہ جو کچھ اکھاڑ کر لے سکتے ہو لے جاؤ اور ابھی اٹھا رہو، ان کو تو تھوڑا سا ٹائم نہیں رہا تھا، بنو قینقاع کو بنو نذیر سے کہا گیا کہ اب کیونکہ ان کا جرم بڑا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، قتل کی سازش کی تھی۔ تو اللہ فرمانے اللہ نے ریب ڈال دیا، تو یہ روب کی وجہ سے یہ نکل آئے، جب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کا فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے تم چھوڑ دو اور جو تم اکھاڑ سکتے ہو لے جاؤ، بس اس کے بعد تم یہ قلعے چھوڑ دو، تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، جو قیمتی چیزیں تھے اکھاڑ رہے تھے، ایون کہ انہوں نے کوشش کی کہ چگاٹھے بھی گھروں کی جو قیمتی ہے لکڑی کی وہ بھی اکھاڑ لی جائے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن بھی ان کی چیزوں کو اکھاڑ کے کیا چاہیے دے رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نظر والو، اے سمجھدارو، اس میں بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل نظر ہے، جو عقل مند ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ،
اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی لَعَذَّبَہُمْ فِی الدُّنْیَا، تو اللہ دنیا میں بھی ان کو اب عذاب دیتا مسلمانوں کے ہاتھ. وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اب ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے. ذالکا، کس وجہ سے ہے یہ ان کے ساتھ؟ یہ تو اللہ کا نام لیوا تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیات کا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں. اسی لیے یہ آئے تھے یثرب میں کھجوروں والے جھنڈ کے پاس، کہ آخری نبی وہاں پر ہی آئیں گے، وہیں پر ان کی بعثت مبارک ہوگی. لیکن جب آ گئے تو صرف نسلی تفاخر کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، انکار کر دیا اللہ کو. اللہ کی کتاب کو یہ پہچانتے تھے، بڑی اچھی طرح قرآن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ جانتے تھے کہ آخری کتاب، آخری ہدایت نامہ آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے. لیکن ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. اللہ فرما رہے ہیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ کی مخالفت میں آئے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو وہ جان لے کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. اور پھر ان کو یہ عذاب دیا کیا، یہ اپنے گھروں کو اکھاڑ کے چلے گئے. یہ لوگ جو ہے ان کا محاصرہ تقریباً 15 روز کا ہوا. بنو نذیر جو ہے، یہ جو ان کے ساتھ محاصرہ کیا گیا، 2 ہجری میں بنو قینقاع جو ہے ان کو جلا وطن کیا گیا. 4 ہجری ربیع الاول کا مہینہ ان کو جلا وطن کیا گیا. 15 روز کا محاصرہ. ان کی اکثریت جو ہے وہ خیبر چلی گئی، اور کچھ لوگ ان کے شام میں چلے گئے. تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، اب انہوں نے کیا کیا، وہ کافی دیر تک غزوہ احزاب تک معاہدہ نبھاتے رہے، بہتر رہے. لیکن غزوہ احزاب میں جب خیبر کے کچھ یہود نے آ کر ان کو منا لیا کہ آج اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اتنا زبردست لشکر آ رہا ہے، 10,000، اور سارے کے سارے قبائل جمع ہو گئے تھے. پیچھے سے یہود نے ان کو منا لیا کہ تم پیچھے سے ہمیں راستہ دے دو تو ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اللہ اکبر، یہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی پلاننگ چل رہی تھی. غزوہ احزاب میں جو انہوں نے غداری کی، اللہ اکبر، ایک طرف سامنے پورے کے پورے عرب اکٹھے ہو کر آگے، اللہ اکبر، جو عرب کے تمام وہ لوگ جو مشرکین تھے، جو اللہ کو نام ماننے والے تھے، سب اکٹھے ہو گئے. پیچھے سے یہود نے غداری کر دی، معاہدے کی پاسداری کا اللہ اکبر خیال نہ رکھا، اور انہوں نے آپس میں ساز باز کر لی. اس میں بنو نذیر کے جو لوگ، جو بڑے بڑے علماء گئے تھے خیبر میں، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مددگار بھیج دیے. حضرت نعیم جو ہیں انہوں نے جا کر ان کے درمیان، اللہ اکبر، جب وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے اسلام کا اظہار کیا، تو آپ نے کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ حکم کریں. تو کہا کہ کسی طرح ان میں پھوٹ ڈلوا دیجیے. اس نے جا کر یہود سے کہا دیکھو تم آج مسلمانوں کے خلاف جو کر رہے ہو، مسلمانوں کو پتہ ہے تم جو کر رہے ہو، اور سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے. جب اگر مسلمانوں پر یہ کافر قابو نہ پا سکے تو پھر تمہارا مسلمان کیا حشر کریں گے؟ تم نے اس بارے میں سوچا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر کیا کریں؟ نعیم کا دونوں طرف بڑا اچھا تعلق تھا رضی اللہ عنہ کا. تو انہوں نے کہا تم اس طرح کرو کہ ان سے کہو جو ہے مکے والے ہیں کہ ہمارے کچھ اپنے موت پر شخص ہمارے قبیلے میں رکھ دو، تاکہ وہ ہمارے قبیلے میں رہیں، تاکہ اگر تم چھوڑ کے جاؤ تو تمہیں پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ ان کا بھی برا انجام ہوگا. اور یہ بات ان سے کہی. یہود نے آپس میں مشورہ کیا، بنو قریظہ نے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. پھر وہ چلے گئے حضرت نعیم جو ہے قریش کے پاس، اسی طرح عرب والوں کے پاس، کہ دیکھو یہود کو تم پر اعتبار نہیں ہے، ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ بے وفائی کرو گے، لہٰذا وہ تم سے کچھ اپنے آدمی مانگیں گے کہ تمہارے آدمی دے دو، اور پھر ان آدمیوں کے ساتھ ان کو یرغمال بھی بنائیں گے. تو یہ دونوں کے درمیان اس طرح تھوڑی سی بات شروع ہوئی. بہرحال سب کچھ تو میرا اللہ ہی کرتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر جو ہے 58 میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ اب انہوں نے جب ایسا کیا، احزاب میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بڑا ہی سخت غزوہ تھا، اللہ اکبر، کیونکہ سارا عرب چر دوڑ آیا تھا،
اور خندق کھود لی گئی تھی، اور مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ غزائے حاجت جانا مشکل ہو گیا تھا۔ منافق اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اجازت لے رہے تھے کہ جی ہمارے گھر جو ہے وہ خطرے میں ہے، حالانکہ ان کے گھر بالکل خطرے میں نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب میں وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ احزاب میں کہ ان کو ہلا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کلیجے منہ کو آ گئے، اتنا خوف، ایک ذرا سا دھماکہ ہوتا تو ہر شخص جو ہے وہ چوکنا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے چوکنا تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جیسے ایک بڑا سا دھماکہ ہوا تو صحابہ جب وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پہلے آ رہے تھے کہ وہاں کچھ نہیں ہوا، کوئی ویسے آواز تھی۔ اللہ اکبر۔ اتنی زبردست، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، دو ایک خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تمہیں کسی قوم سے بھی خیانت کا مسئلہ ہو کہ انہوں نے خیانت کرنی ہے، یہ خیانت کی ہے، فَانْبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو معاہدے کو برابری کی سطح پر ختم کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اللہ دیکھو خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی کہ احزاب والے چلے گئے، انہوں نے اپنے بندے نہیں دیے بنو قریظہ کو۔ اللہ اکبر۔ اب دلوں میں شک تو پیدا ہو ہی چکے تھے، اوپر سے اللہ کی مدد آئی ان لشکروں کے ساتھ ہے کہ جس کو نہیں دیکھا گیا۔ اللہ ہی کے لشکر کے بارے اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایسی آندھی چلی کہ ان کے سارے دیگچے الٹ گئے، سب کچھ الٹ گیا، ان کا تتر بتر ہو گئے ان کے خیمے۔ اب ان کو یہی لگا سردیوں کے دن تھے کہ ہمیں اب واپس ہی لوٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی، الحمدللہ۔ آپ ابھی گھر میں پہنچے تھے، ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبریل آ گئے۔ ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ ابھی بنو قریظہ کا معاملہ باقی ہے، انہوں نے بہت بڑی غداری کی ہے، وہ پورے مسلمانوں کو مروانے کے در پر تھے، تو آپ ابھی نہ اتارے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، آپ نے اسی وقت ہی اپنی ذرا پھر پہن لی اور صحابوں کو کہا کہ جاؤ، جا کر محاصرہ کرو اور جا کے سب بنو قریظہ پہنچ جاؤ، اور عصر کی نماز تم نے وہاں پہنچی، یعنی اتنی تیزی سے پہنچو کہ وہ کوئی بھی عمل نہ کر سکے، کوئی کام نہ کر سکے۔ 3000 کا لشکر تیار کیا گیا ہے بنو قریظہ کے لیے، اور 3000 لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، انہوں نے جا کر پہلے محاصرہ کر لیا، اور پھر اس پہ جو حدیث بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ پڑھو گے۔ پھر صحابہ میں جب وقت ڈال رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم عصر تک پہنچ جائیں گے تو نماز وہاں جا کے پڑھے، لیکن اب عصر قضا ہو رہی ہے اور والصلاۃ الوسطیٰ، اور یہ تو بڑی قیمتی نماز ہے، تو کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے وہاں جا کر پڑھی۔ اور یہاں وہ لوگ جو مختلف مکاتب فکر کے ہیں اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اس حدیث میں بڑا سبق ہے، یقین جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی انڈوز کیا کہ دونوں نے صحیح کیا ہے، کسی کو نہیں کہا کہ غلط کیا ہے، کیونکہ ایک نے ظاہری الفاظ لیے کہ آپ ادھر جا کے پڑھیں گے، اور ایک نے معنی لیا کہ مطلب یہ کہ جلدی وہاں پہنچو، بنو قریظہ وہاں جا کے پڑھو۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں ان کے ظاہری الفاظ بھی ہیں اور ان کا مطلب بھی سمجھنا پڑے گا، مفہوم بھی سمجھنا پڑے گا۔ اسی کو فقہ کہتے ہیں، اسی کو سمجھنا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا فرمائے تھے، جو ان کے ساتھی بنائے تھے، وہ بڑے سمجھدار تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت معاملہ فرمایا کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ بہرحال ان کا 25 دن تک محاصرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ آخرکار انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ جو ہے وہ سعد بن معاذ کریں گے۔ سعد بن معاذ غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے تھے، اور آپ تھوڑے زخم کی وجہ سے بڑی مشکل سے آپ اپنے سواری پر وہاں پر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آپ آ کر ساتھ فیصلہ کرو۔ اس کا ذکر تھوڑا سا قرآن سے لے لیتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کچھ درخت کاٹے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو درخت کاٹ رہے ہیں، کھجوروں کے تنے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا تھا مسلمانوں نے۔ ما قطعتم، تم نے نہیں کاٹے جو تنے کاٹے تھے، او ترکتموہا، یا تم نے ان کو قائم رہنے دیا، او ترکتموہا قائمن، یا تم نے ان کو قائم رہنے دیا، او ترکتموہا قائمتن، یا تم نے ان کو اپنی جگہ پر رہنے دیا۔ کچھ درخت تم نے کاٹے اور کچھ رہنے دیا، کیونکہ محاصرے میں مشکل ہو رہی تھی، وہ جھنڈ میں جو ہے وہ مشکل کر رہے تھے۔ قائمتن علی اصولہا، ان کو اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا۔ فباذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے امر سے ہوا، یہ اللہ کے حکم سے ہی کیا گیا تھا، اللہ نے ہی اذن دیا تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کی کچھ گھڑیوں کے لیے اللہ اکبر مکے پر چڑھائی کا حکم دیا گیا، ورنہ مکہ جو ہے حرمت والا ہے، اس میں جنگ و جدال نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرمانے والی یخزی الفاسقین، تاکہ
تاکہ ذلیل کیا جائے نافرمانوں کو. وما افا اللہ علی رسولی. اور پھر اس میں جتنا مال بھی آیا تھوڑا سا مال فیہ کے بارے میں، جو بھی اللہ فرما رہے کہ جو وما افا اللہ علی رسولہ، جو بھی اللہ نے اپنے رسول کی طرف مال فیہ جو ان کو ملا، منہم ان سے یعنی بنو قریظہ سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء. اے مومنو تم نے اس کے لیے نہ اپنے گھوڑے دورائے تھے، نہ کوئی مال خرچ کیا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے قلعے چھوڑ کر باہر آ گئے. اور تم اللہ تسلط دیتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ خوب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ما فعل اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ فرما رہے کہ جو مال فیہ ملا ہے وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور ان کے لیے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہے، یتیم اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے. اور بڑی خوبصورت آیت کا اینڈ ہے، آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ. بس جو اللہ کے رسول تمہیں کہیں، جو دیا ہے نا انہوں نے، جو کہا ہے، جو آپ نے فرمایا ہے، بس اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس سے انہوں نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب. اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. بہرحال بنو قریظہ 5 ہجری میں ذی قعدہ 25 کو ان کا محاصرہ کیا گیا، جو 25 ذی قعدہ میں ان کا محاصرہ کیا گیا، جو کہ 25 دن پر ہوئی تھا. انہوں نے فیصلے کا حق سعد بن معاذ کو دیا. سعد بن معاذ نے کہا کہ ان کے مردوں کو جو بھی لڑنے والے ہیں، جنہوں نے یہ بے وفائی کی ہے، ان کو قتل کیا جائے گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ سعد تو نے وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمان کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہے. الحمدللہ یہ تھے وہ قبائل جو میثاق میں تھے، اور انہوں نے کیسے کیسے میثاق کو توڑا، عہد شکنی کی، اور پھر ان کو کیا کیا سزائیں ملی، اس کے بارے میں الحمدللہ ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچے. اور وہی آیت اللہ اکبر جو پڑھی ہے، دیکھیں دولت کو گردش کرنا چاہیے، صدقہ زکوٰۃ جو ہے بڑھاتا ہے، سود جو ہے وہ کم کرتا ہے، بات یقین کی ہے. اور جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے بس اس سے لے لو، اور جس سے روکے نا، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کی کتاب کے احکامات پر عمل کرو. بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، اور اللہ بڑا رحمان ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی ماننے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون